حافظ قرآن کو کبھی معمولی اور حقیر نظروں سے مت دیکھو. یہ زمین پر جب چلتا ہے تو رب کعبہ کی قسم زمین پر نہیں فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے. یہ جب زمین پر چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو آج ہم لوگوں کے آپس میں ایک جھگڑے ہیں جو آج اتنے فرقے ہم نے اپنے برادریوں میں اور اپنی قوم کے اندر بنا رکھے ہیں، ورنہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. خود قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدی للناس، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للمؤمنین نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہیں یا صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہیں. ہدی للناس، جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت ہو، جو قرآن عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، جو قرآن دنیا میں جتنے بھی آج ادیان باطلہ جو زندہ ہیں، جو مذاہب، ان سب کے لیے ہدایت ہو. آج وہ اپنی قوم کے درمیان اجنبی بن گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک طوطے کی طرح رٹنا اور پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس کو ہم سمجھنے سے بہت دور ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ابھی کہیں سے ایک ٹیلی گرام اگر ہمارے پاس انگلش میں آ جائے تو رات میں نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سا نوٹس آ گیا ہے، کون سا ٹیلی گرام ہے، اس کے اندر کیا آیا ہے. جو انگریزی نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس ٹیلی گرام کے اندر کیا لکھا ہو. جب تک وہ اپنے علاقے کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ انسان سے اس کا ترجمہ نہیں کروا لیتا ہے اور سن نہیں لیتا ہے تب تک اس کو چین نہیں ملتا. یہ قرآن کریم کے اندر جو 6666 آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کی حیثیت بھی ایک ٹیلی گرام کی طرح ہے. ایک آیت روزانہ مسلمان یہ اصول بنا لے کہ ہم ایک آیت روز پڑھیں گے اور اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ ہم اس کے معنی اور مطلب کو ہم سمجھیں گے نہیں اور غور نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم سے کیا کہا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کہاں جانے سے روکا ہے اور کہاں جانے کا حکم دیا ہے. اس کو جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھیے تو بار بار اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے، لعلکم تتدبرون تتفکرون. بار بار قرآن میں یہ کہا گیا کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا تم اس کے اندر فکر نہیں کرتے. دوسری چیز قرآن نے بتائی ہدی للناس وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. اور قرآن کی تیسری صفت اللہ نے یہ بتائی کہ والفرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو. یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن یہ ہمیں تبھی آئے گا جب ہم اس قرآن کریم کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن کریم آج ہم نے یہاں مکمل کیا ہے، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے یہ کہا کہ پڑھو، لفظ قرآن ہی اس بات کی دلیل ہے. قرأ یقرأ عربی زبان میں آتا ہے قرآن و قراءتن، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور اسی سے مشتق ہے قرآن. قرآن کا معنی ہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرأ یقرأ سے معنی ہے پڑھنا اور اسی سے بنا ہے قرآن. قرآن کا معنی ہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ادیان باطلہ اور وہ زندہ ہیں، یہودی، عیسائی اور ہمارے اہل ہنود، ان تمام لوگوں کے پاس بھی ٹیکسٹ بک ہے. کوئی تورات، کسی کے پاس انجیل، کسی کے پاس وید ہیں، لیکن آج ان چیزوں کا وجود تک نہیں ہے. بہت سے ہندو بھائیوں کے گھروں میں جائیں آپ تو آپ پوچھیں گے ان کے پاس وید ہے ہی نہیں گھروں میں، پڑھیں گے کیا وہ؟ آج دنیا میں نہ تورات اتنی پڑھی جا رہی ہے، نہ زبور اتنی پڑھی جا رہی ہے، نہ انجیل اتنی پڑھی جا رہی ہے. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن. قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کاش اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اس کو سمجھتا بھی. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شاید میں نے اس سے پہلے کبھی نہ بتائی ہو اور آپ نے کبھی ہمارے اس چینل پہ سنی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی شروعات کی ہے اتلو سے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہاں اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو، تلاوت کرو اس کتاب کی. اب اصل میں ایک چیز کو اور سمجھانا، بہت لمبا درس نہیں دینا ہے.
عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی بھی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. ہم اس کا جب لغوی معنی کرتے ہیں ڈکشنری معنی تو تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا, اور اسی سے بنا ہے تلاوت, یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے, اور حج کی اگر توفیق نہ مل سکے تو عمرے کی سعادت ضرور ہم سب کو حاصل ہونا چاہیے, ایک بار اس جگہ کو دیکھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں, عرب کے اندر آج بھی اونٹنی کا ایک بچہ ہے, اس کو عرب کے لوگ تلو کہتے ہیں, ہاذا تلو. عرب کے اندر جب آپ جائیں تو کسی سے پوچھیں وہاں عربی جاننے والے سے, دیہات کے رہنے والے کسی عربی سے, کہ آپ لوگ تلو کس کو کہتے ہیں, تو عرب کے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے یہاں جنگلوں میں اور دیہاتوں میں اور گاؤں میں جو اونٹنیاں ہوتی ہیں اور جن کے بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اس بچے کو عرب کہتے ہیں تلو, ہاذا تلو. یہ تلو ہے, یعنی جہاں اونٹنی جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ, اور وہ بچہ جب تک اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. ماں اس جھاڑی میں گئی, بچہ بھی وہیں, ایسا نہیں ماں ادھر ہے تو بچہ ادھر. اگر ماں اور بچے دور ہو جائیں تو کوئی بھی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو پھاڑ سکتا ہے. لیکن جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, عرب اس بچے کو کہتے ہیں ہاذا تلو, یہ تلو ہے, یعنی اپنی ماں کا فرما بردار ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تلو سے ہی تلاوت بنا ہے. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, اسی طریقے سے اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری عیاش اور مکار قوموں کے ظلم و ستم سے تم محفوظ رہو گے, تمہاری ان سے حفاظت ہوگی. تو آج ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو طوطے کی طرح رٹنا شروع کر دیا. معاف کیجئے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ, یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. بہت ہی معذرت کے ساتھ, یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے کوئی دکان کھولی ہے اور ایک دن ہم 20 25 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک قرآن ایک ایک پارا پکڑا کر اور ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیں, اور چاہے اس میں پوری زندگی پھر جھوٹ و فریب کا کاروبار ہم کرتے رہیں. قرآن بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں آیا تھا. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو دکانوں میں پڑھ کے اور ایک دن تلاوت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. معاف کیجیے گا, قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تو سچا کہ میں سچا, تو جھوٹا کہ میں, چل مسجد میں چل اٹھا لے قرآن اٹھا کر قسم کا. قرآن یہ کتاب ہے ہی نہیں, قرآن اس لیے آیا ہی نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے, انقلاب لانے کے لیے. آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا اور نہ ہو تو دیکھیے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کے اندر آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو, نافع ابن عبد الحارث الخزائی ایک صحابی ہیں, ان کو حضرت عمر فاروق نے مکے کا گورنر بنایا. قرآن کی اہمیت جو آپ نے بھی سنا ہے 10 دن اس بچے کے زبان سے, اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو حضرت عمر فاروق نے مکے کا جب گورنر بنایا تو ایک دن یہ مقام اصفان میں آئے ہوئے تھے, مقام اصفان میں. تو حضرت نافع کو پتا چلا کہ حضرت عمر اصفان میں, اصفان مکے سے 60 70 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے. تو حضرت نافع حضرت عمر فاروق سے ملنے وہاں چلے گئے. تو حضرت عمر فاروق بڑے غصہ ہوئے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے چلے آئے ہو تو مکے کا جانشین کس کو بنایا, مکے کا اترادھکاری کس کو بنایا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے تم مجھ سے ملنے آئے ہو تو مکے کا عہدہ, یہ گورنری کا عہدہ کسی کو سونپ کر آئے ہو کہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا نائب, ہمارے ہاں کہا جاتا اترادھکاری, تو آپ نے اس کو کس کو سونپ کے آئے ہو یہ عہدہ. تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے کہا کہ میں نے مکے کا اترادھکاری, میں نے اپنے مکے کا جانشین اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو بنا دیا ہے. تو حضرت عمر اور غصہ ہوئے, کہا کہ تمہیں ایک آزاد کردہ غلامی ملا تھا, پورے مکے کے اندر تمہاری نظر صرف اپنے ایک آزاد کردہ غلام, وہ پہلے تمہارا غلام تھا بعد میں تم نے اس کو آزاد کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن تمہاری نظر اس غلام ہی پر پڑی تھی. وجہ کیا ہے, تم نے اس کو کیوں بنایا, کیا دیکھا اس کے اندر. تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے جو جواب دیا, جس کو سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے, وہ جواب یہ تھا کہ امیر المومنین, میں نے ایک آزاد کردہ غلام کو میں نے مکے کا گورنر بنایا ضرور ہے, لیکن یہ آپ اس کو غلامی کی طرف مت دیکھیے. انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, یہ مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. انہ قاری لکتاب اللہ, میں نے اس کے اندر جو صفت دیکھی وہ صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن
قرآن کا بہت اچھا قاری ہے، انہ قاری لکتاب اللہ، میں نے اس کو اس لیے بنایا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا، قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہ فرائض، یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہیں، یہاں فرائض سے مراد جگہ، زمین و وراثت کا علم، اس کو عربی زبان میں فرائض کہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ مدرسوں میں سراجی نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ایک باپ کے مرنے کے بعد 4 بیٹے ہیں تو ان کا کتنا حق ہے، بیٹیوں کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، ماں کا کتنا حق ہے، دادی کا حق ہے یا نہیں، نانی کا حق ہے یا نہیں۔ ایک شخص کی 2 بیوی ہیں تو 2 بیوی، ان دونوں میں پھر بٹوارہ کس طرح ہوگا؟ ان دونوں بیوی سے 1 سے 4 بچے ہیں، 1 سے 3 بچے ہیں، ان کا بٹوارہ کیسے ہوگا؟ بہنوں کا حق کیسے ہوگا؟ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ہارڈ سبجیکٹ اگر عربی زبان میں کوئی ہے تو یہی علم الفرائض ہے۔ اس کا جو ہے بہت سخت، بہت اچھے اور بہت ماہر علماء کو یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ہر کوئی آدمی چلتا پھرتا مولوی اس مسئلے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، چاہے کتنے حج کر لے، چاہے کتنی تراویحوں کا اہتمام کر لے، لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کا حق تو ادا کیا لیکن بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو تو زمین و جائیداد دے دی لیکن بیٹی کو محروم کر دیا کہ جس کی شادی ہو گئی ہے یہ تو دوسرے گھر چلی جائے گی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ قیامت کے دن اس پر گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نماز اور روزے کے اندر تو رعایت کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے، لیکن بندے کا حق اگر مارو گے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، یہ نمازیں اور روزے کہیں ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں، تو یہ بہت بڑا فرض ہے۔ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ انہ قاری لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا بہت بڑا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کا بہت بڑا عالم۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور کہا ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندی دیتا ہے، اور اسی قرآن پر عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، قوموں کو ذلیل۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کی جو ذلت ہے، آج مسلمانوں کی جو مسکنت ہے، آج مسلمانوں کی ساتھ جو مبغوضیت ہے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بلندی پر جاؤ گے۔ آپ نے پتنگ کو دیکھا ہے نا، پتنگ جب تک اپنے ڈور سے چپکی رہتی ہے بلندی پر جاتی ہے، جب تک پتنگ ڈور لگی ہوئی ہے، پتنگ اپنی ڈور سے جڑی ہوئی ہے، اوپر جا رہی ہے، بلندی پر جا رہی ہے، اڑتی جا رہی ہے، لیکن جب دوسری پتنگ والا وہیں آتا ہے اور جب دونوں کی پیچنگ ہوتی ہے اور جب ڈور کٹ جاتی ہے کسی پتنگ کی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈور کٹ گئی تو وہ پتنگ پھر بلندی پر نہیں جاتی بلکہ ہچکولے کھاتے ہوئے، کلامنڈیاں کھاتے ہوئے اور جمپنگ کرتے ہوئے وہ نیچے آتی ہے، اور زمین پر کھڑے ہوئے وہ لڑکے اوباش قسم کے اس پتنگ پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ پتنگ بلندی پر کیوں جا رہی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بنیاد ڈور۔ جب تک ہم اس بنیاد کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، بلندی کریں گے، آسمان پر جائیں گے، بلندی کریں گے، عزت ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اور جہاں ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا، جیسے پتنگ نے اپنی ڈور سے رشتہ توڑا، تو وہ پتنگ پھر نیچے آتی ہے کیونکہ اب بلندی اس کا مقدر نہیں ہے، اب زمین پر ذلت اس کا مقدر بن گئی ہے کیونکہ اس نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے تو ہمارا مقدر بلندی نہیں ہے، ہمارا مقدر پھر پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا آج ہے۔ آج کیا حالت ہے؟ آپ صرف ہندوستان کی حالت مت دیکھیے، آج کہاں ہم اطمینان کے ساتھ ہیں۔ عراق میں ہم اطمینان کے ساتھ نہیں، ایران میں ہم اطمینان کے ساتھ نہیں، انڈونیشیا میں ہم جو ہے اطمینان کے ساتھ نہیں، فلسطین کے اندر ہم اطمینان کے ساتھ نہیں، میرے بھائیوں اسرائیل کے اندر ہم اس اطمینان کے ساتھ نہیں۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, जो चंद लोगों को लेकर निकला था और उस वक्त तक उसने कदम अपने पीछे नहीं किए जब तक कि बैतुल मुक़द्दस को फतह नहीं कर लिया। मेरे भाइयों, वो कहां चली गई? वो उक़बा इब्न नाफे को देखो, जो सिर्फ 1500 लोगों के साथ निकला था और दाएं और बाएं हर तरफ इस्लाम फैला दिया, पीछे भी इस्लाम फैला दिया और सामने समंदर आ गया। कहा अल्लाह मैं कहां जाऊं? दाएं देखता हूं तो इस्लाम, बाएं देखता हूं तो इस्लाम, पीछे देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा, सामने समंदर है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती रहती है, तेरे कोई बंदे आबाद हैं, तो हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। वो जज्बा कहां चला गया? वो कुरान पर अमल का शौक कहां चला गया? मेरे प्यारे साथियों, आज इसीलिए हमारे दरमियान जिहालत बहुत ज्यादा है। जो इस्लाम, माफ कीजिएगा, इखलास पर मबनी था, आज हर चीज में रिया और नमूद हो गई है। हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं, हम कुर्बानी का एक बकरा ला रहे हैं तो उसका भी हम फोटो खींच के फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि देखिए हमने ये लेके आए हैं। हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रोजा किसी रोजदार को इफ्तार कराओ तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजदार का, और उसके रोजे में कोई कमी भी नहीं होगी। इतनी आज सारी चीजें आज हमारी तकब्बुर और रिया और नमूद के ऊपर आज डिपेंड करने लगी हैं। आज एक छोटा सा बच्चा हमारा रोजा रखता है तो उसकी रोजा कुशाई के नाम पर आज हमने एक नई चीज निकाल ली है कि आज हमारे 9-10 साल के बच्चे ने रोजा खोला है, उस पर हम सबको भीड़ जमा कर रहे हैं और उसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने रोजे की हालत में एक शराबी को कोड़े लगाए और उसको अपने घर पकड़ के लाए और कहा कि देख ये मेरा 7 साल का बच्चा रोजे से है, इसके होंठों पर पपड़ियां जमी हुई हैं और तू रोजे की हालत में शराब पी रहा है। वो 7 साल के बच्चों से रोजा रखवाने की आदत डलवाते थे लेकिन रिया और नमूद नहीं था। उसको लेकर बाहर नहीं आते थे कि देखो मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया है। मेरे भाइयों, इस्लाम को सबसे ज्यादा नफरत रिया और नमूद से है और अल्लाह के नबी ने इसको शिर्क असगर कहा है। अखवफु मा खाफ व शिर्कुल असगर, कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे डरता हूं तो शिर्क असगर से डरता हूं। साहबा ने कहा शिर्क असगर क्या? आपने फरमाया अर्रिया, दिखावा। दिखावे की इबादतें नहीं होनी चाहिए, बचना चाहिए। मैं एक ऐसे आलिम को जानता हूं, नाम नहीं बताना चाहता हूं उसका, कि जो रात के अंदर कुलीगिरी का काम करता है, रात के अंदर कुलीगिरी का काम करता है, कुलीगिरी का, और जो भी पैसा कमाता है सुबह वही मदरसा चलाता है और वो पैसा अपने बच्चों पर खर्च कर देता है। एक बार मेरी नजर जब उसके ऊपर पड़ गई तो उस शख्स ने मुझे वादा लिया है कि मौलाना मेरा नाम जाहिर नहीं करोगे, ये नेकी मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो रात में कुलीगिरी का काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो बच्चों पर खर्च कर देते हैं। मतलब ये मेहमानाने रसूल हैं। ये बच्चे के लिए दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो रो रो कर कि अल्लाह इसको सिर्फ हाफिज ही बनाकर नहीं रख दे, इसको आलिम भी बनाए। और फिर मेरे भाइयों माफ कीजिएगा, दुनिया के साथ हमें चलना है। आप दीन के साथ साथ जब तक दुनिया को हासिल नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल बेकार हैं और लोग आपको बहकाएंगे और पुरानी तरफ लेके चलेंगे कि साहब दीन यही है। नहीं, कुरान ने जो दुआ सिखलाई है उस दुआ को याद करो। अल्लाह ने पहले आखिरत कहा तो दुनिया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती, आखिरत से पहले पहले दुनिया के लिए दुआ की है। कुरान पढ़िए, किसी चीज को पहले बयान करने का मतलब यह है कि वो चीज अहमियत रखती है। यह नहीं कहा कि बिल्कुल दुनिया से कतई ताल्लुक हो जाओ। सबसे ज्यादा बुरा मैं उस इंसान को समझता हूं जो दुनिया से कटकर किसी एक जगह बैठा हुआ और तस्बीह पढ़ता अल्लाहू 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 कर रहा है और लोगों के और कौमों के टुकड़ों पर पल रहा है। इस्लाम सबसे ज्यादा इसके खिलाफ है। मेरे भाइयों, कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया, अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करो कि आए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा, वफिल आखिरती, और आखिरत के अंदर भी हमें भलाइयां अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले और जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, एक आखिरी चीज मुझे आपके सामने रखनी है और वो ये रखनी है कि कुरान की अहमियत का अंदाजा आपको इस वाक़े से होगा जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी के अंदर किया। जब 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, 70 सहाबा ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद कर दिए गए, तो कब्रें इतनी कलील थी कि उनको दफनाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। बुखारी शरीफ की हदीस के इस अल्फाज पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कब्र में 2-2 और 3-3 सहाबा को उतार रहे थे, उन शोहदा को कब्र में रख रहे थे। एक एक नहीं, एक कब्र में 2-2 और 3-3 को। तो आप कहते जा रहे थे कि इन 70 सहाबा में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद है,
इशारा किया जाता है इसको, तो उसको सबसे पहले उठाया जाता और उनको कब्र में उतारा जाता, उसके बाद उनको जो उसके बाद कुरान जिसको याद था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान की अहमियत क्या है कि ग़ज़वे उहद में शहीद का मकाम वैसे ही पड़ा। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह शहीद को देखेगा और देखते ही कहेगा, अरे इससे क्या हिसाब किताब लूं फरिश्तों, ये तो मेरे लिए अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान करके चला आया, जाओ उसको डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। शहीद का मकाम तो वैसे ही इतना बड़ा, लेकिन जब ग़ज़वे उहद में 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, जब उनको दफनाने की बारी आई तो एक एक कब्र में 2-2 और 3-3 सहाबा को जब आप उतार रहे थे तो आप कह रहे थे कि इसमें कुरान सबसे ज्यादा किसको याद है। उठाया और उनको पहले उतार के रखा, फिर उसको जिसको उनके बाद कुरान याद होता है। यानी ये कुरान की अजमत है। इसलिए हाफिज कुरान को कभी मामूली और हकीर नजरों से मत देखो। ये जमीन पर जब चलता है तो रब काबा की कसम जमीन पर नहीं फरिश्तों के परों पे चलता है। ये जब जमीन पर चलता है तो आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं और समंदर की मछलियां इनके लिए दुआ करती हैं। जिनका मकाम इतना बुलंद हो उनको मामूली नजर से मत देखो, लेकिन दीन के साथ साथ कोशिश करो कि दुनिया भी हमें मिले और हम मस्जिद के मिंबरों तक और सिर्फ मदरसों तक महदूद ना रहें, बल्कि हम कौम की खिदमत करें। जैसे हमारे डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, एक हॉस्पिटल खोले हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा खिदमत खल्क का एक जरिया है। किसी गरीब आदमी का इलाज कर देना और उसको छोड़ देना और उससे कोई पैसा ना लेना या उसके रियायत कर देना, ये भी खिदमत खल्क का एक जरिया है। हम अगर एक डॉक्टर हैं और हमने किसी के अंदर कोई बुराई देखी, दवा देने के साथ साथ उसको हम एक बात उसको कह दें और बता दें कि बेटा ये काम गलत है, ये भी दीन की दावत है और तबलीग है। दावत और तबलीग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लंबे सफ़र करें अगर आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपने इलाके से भी दावत कर सकते हो, अपने घर से भी दावत दे सकते हो। तो कुरान मैंने बताया उतलू मा उहिया, कुरान के पीछे पीछे चलना। तला यतलू के माना होते पीछे पीछे चलना। कुरान पढ़ने का भी हुक्म है, लेकिन तिलावत, और तिलावत किसको कहते हैं? कुरान के पीछे पीछे चलने को। मेरे भाइयों, यही कुरान वो किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान करीम की तिलावत करो, इसलिए कि ये कुरान अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। कहे अल्लाह इसने मुझे पढ़ा था, इसने मुझे याद किया था, मैंने इसको रात में सोने नहीं दिया, आज तो इसकी सिफारिश फरमा। कुरान को अल्लाह ज़बान देगा और कुरान अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, आखिरी हदीस में आपके सामने पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूं। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल, कहा जाएगा जन्नत के अंदर हाफिज कुरान से और उससे जो दुनिया में कुरान की तिलावत करता था। इक़रा, पढ़ता जा, वरतक़ी, और चढ़ता जा, वरत्तिल, यही मेन मकसद है। और ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, रुक रुक कर पढ़, एक साथ नहीं, ठहर ठहर कर पढ़, क्योंकि जितना तू रुक रुक कर पढ़ेगा उतना देर से तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। फ़इन्ना मंजिलतका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तेरी आखिरी मंजिल वो होगी, तेरा आखिरी महल वो होगा, तेरा आखिरी कमरा वो होगा जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी। मेरे भाइयों, ये है कुरान का मकाम, ये है कुरान का मर्तबा। कुरान ऐसे ही नहीं नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया, तमाम महीनों का सरदार। कुरान मक्के में नाजिल हुआ तो मक्का उम्मुल खबाइस था, अल्लाह ने कुरान की बरकत से मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की माँ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। कुरान इस महीने की जिस रात में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात को लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कह दिया कि लैलतुल क़द्र का जागना 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने को डिवाइड कीजिए, एक साल में 12 महीने, और 1000 महीने को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो 83 या 84 साल। इतना मेहरबान कौन हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मेहरबान है, अपने बंदों से कह रहा है इस रात को जागो, और जिसने एक लैलतुल क़द्र को जाग लिया गोया कि 83 और 84 साल की इबादत का सवाब। कुरान जो फरिश्ता लेकर आया, अल्लाह ने उस फरिश्ते को जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया। कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस नबी को सैयदुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का सरदार बना दिया। कुरान जिस उम्मत ने पढ़ा और जिसको कबूल किया, अल्लाह ने खैर उम्मत बना दिया। और कुरान को पढ़ने वाला, मेरे भाइयों, पढ़ाने वाला, सीखने वाला और सिखाने वाले को अल्लाह के नबी ने यह कहकर
اعلان کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ جو سیکھنے والا بھی سب سے بہتر اور سکھانے والا بھی سب سے بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھ کر ہمیں اس کی ایک ایک آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن ہماری رگ رگ میں اور ہماری نس نس میں ایسا بھر دے جیسے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، ایسی ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب قرآن کے حکم اور احکام کے